بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتری ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے، یعنی غیب کے معاملات تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انی معکم من المنتظرین، سورہ یونس آیت نمبر 20 میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن مجید کے سورتوں کے تیسرے گروپ کی پہلی سورہ ہے، جس میں 14 صورتوں میں سے بلکہ 15 صورتوں میں سے پہلی 14 صورتیں مکی ہیں اور ایک سورہ نور ہے کہ جو مدنی ہے۔ قرآن مجید کے اور صورتوں کے گروپس کی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ دعوت کے مختلف مراحل کو بیان کرتے ہیں کہ جن کے بعد اختتام پر وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں رسول پیغمبر کے انکار کرنے والوں کو ان کا جو انجام ہے اس سے آگاہ بھی کیا جاتا ہے، اور گروپ کے آخر کی سورہ میں یا صورتوں میں ان کے یعنی مکے والوں کے اور انکار کرنے والوں کا اس دنیا میں انجام اور اہل ایمان کی آپ کہیے کامیابی اور اللہ کی طرف سے نصرت کا ظہور، اس کا نتیجہ وہ بیان ہوتا ہے۔ دعوت کے مراحل میں جو مختلف باتیں زیر بحث آتی ہیں، ان میں ایک اہم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی جانب سے یہ خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے انکار کر دیا تو انکار کے نتیجے میں تم پر اسی طرح سے عذاب آئے گا جس طرح سے کہ اس سے پہلے ان قوموں پر آیا کہ جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو جو ان کو براہ راست پہنچی اس کے ملنے کے اس کے پہنچنے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی بات قرآن مجید نے ان مکے والوں کو بھی کہی کہ تم اگر اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دو گے اور انکار پر ضد کرو گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تم پر بھی ویسا ہی عذاب آئے گا جیسا کہ اس سے پچھلی قوموں پر آیا۔ اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اترتی ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی۔ نشانی سے مراد یہاں عذاب کی نشانی، یعنی کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہیں وہ عذاب آنے والا ہے، اس سے پہلے کوئی جھٹکا آئے، اس سے پہلے کوئی ایسی شکل پیدا ہو کہ ہم یہ محسوس کرنے لگیں کہ اب واقعی عذاب آنے والا ہے۔ فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ غیب کے معاملات ہیں اور غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ انی معکم من المنتظرین، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی فانتظروا، تو تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ بات کہ عذاب آئے گا یہ تو لازماً ہوگا، لیکن یہ عذاب کس وقت آئے گا اس کی خبر میں نہیں دے سکتا۔ میں بھی تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، اور
اگر تم انکار کرنے پر اڑے ہوئے ہو، تلے ہوئے ہو، تو تم بھی اس کا انتظار کرو۔ میں پہلے سے یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ وقت کب آئے گا جب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اگر تم نے انکار کرنے پر اصرار کیا۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی واضح بدیہی کوئی تاریخ نہیں بتائی جاتی تھی کہ اس طرح اس تاریخ کو اس سال میں وہ عذاب آ جائے گا، اس لیے کہ اصل میں آزمائش تو ان کی بھی ہوتی تھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے اس آزمائش میں ابتلا میں ہوتے کہ وہ پیغام پیش کرتے، اور اس پیغام کو جب وہ اس انداز میں پیش کر لیتے کہ جس کے بعد انکار کرنے والوں کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب آتا۔ لیکن یہ بات کہ کوئی پہلے سے وقت معلوم ہو، اس کا اللہ کی طرف سے ان کو کوئی خبر نہ ہوتی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمتم من بعد ضراء، رحمت کا مزہ، من بعد ضراء، اس کے بعد کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مستہم، جو ان کو پہنچتی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں ہیلے بہانے بنانے لگتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ جب انہیں تکلیف آتی ہے تو وہ پریشان ہو کے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ اس سے پہلے کبھی وہ کسی مشکل میں مبتلا ہی نہیں ہوئے، حالانکہ جب اللہ ان کو مشکل میں ڈالتا، ان کو کسی ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا کہ جو تکلیف پر مبنی ہوتی، تو وہ اس موقع پر اس بات کو بھی بیان کرتے کہ اگر حالات بہتر ہو گئے تو ہم اپنے رویے کو ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن کیا ہوتا کہ جب ان کے حالات بہتر ہوتے تو وہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگتے، ٹال مٹول کرنے لگتے، اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالنے کی بجائے گریز کا راستہ اختیار کرتے۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے ہیلوں میں بہت تیز ہے۔ یعنی اللہ بھی ہے کہ جو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ جو مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے ایسی خاموشی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے ان کو پکڑنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے کہ ان کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ وہ پکڑ، وہ ان کے لیے جو اللہ کی طرف سے سزا کا معاملہ ہے، وہ بھی ایک ہیلے کی طرح، وہ بھی ایک غیر محسوس طریقے سے، نظر نہ آنے والے انداز میں ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے جو کچھ بھی یہ مکر و فریب کر رہے ہیں، ہیلے بازیاں کر رہے ہیں، وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ اس وقت ہمارے پیغام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے بچ جائیں گے، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ نوٹ ہو رہا ہے، اور عنقریب ان کا انجام ان کے سامنے آنے والا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں سفر کراتا ہے، فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور سمندر دریا میں بھی، تری میں بھی۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اس وقت تم تکلیف سے نکل کے جب آسانی میں، آسودگی میں جاتے ہو تو تم اپنا رویہ بدل دیتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر تمہیں کبھی ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ سفر سے کے تجربے سے گزارتا ہے، وہ سفر چاہے خشکی کا ہو یا سمندر دریا کا ہو،
حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبہ، اور ہوا جو موافق ہوتی ہے وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر چل پڑتی ہے، یعنی موافق ہوا کے مطابق اسی کے ڈائریکشن میں، وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، یعنی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک تیز ہوا آ جاتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، اور سمندر کی دریا کی لہریں ان پر آ جاتی ہیں، من کل مکان، ہر طرف سے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا کہ اب طوفان میں وہ گھر گئے، اب یہ موجیں، یہ لہریں ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اس کی اطاعت کا وعدہ کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ اب اس کے بعد ہم تیری فرما برداری کریں گے، تیری اطاعت کریں گے۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازماً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ واقعہ بھی ہوتا ہے نوح کے ساتھ، اس وقت جس صورتحال سے یہ گزر رہے ہیں، اس کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً ہی بغیر کسی استحقاق، بغیر کسی حق کے زمین میں زیادتی کرنے لگتے ہیں، سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ وقت بھول جاتے ہیں جب وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں اللہ کو پکارتے رہے ہیں اور اس سے یہ وعدہ کرتے رہے ہیں کہ وہ اس مشکل سے نکل جانے کے بعد اب خالصتاً اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کریں گے، لیکن جب اللہ ان کو نجات دیتا تو اس کے بعد دوبارہ زمین میں سرکش ہو کے اور ایسے دن دناتے کہ گویا کہ کبھی وہ کسی مشکل ہی میں نہیں آتے۔ یعنی قرآن مجید میں ساری ہی باتیں وہ ہیں کہ جو اس زمانے کے لوگ جو مخاطب تھے اولاً ان سے متعلق تھی، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جو ظاہر ہے بعد میں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ تو ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان حقیقتوں کو رکھا کہ جو ان سے براہ راست متعلق تھے، تو وہ تو گویا کہ اللہ کے پیغام کو ڈائریکٹلی حاصل کر رہے تھے اور ان پر اتمام حجت ہو رہی تھی۔ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں سے وہ حصہ کہ جو ہم سے متعلق ہے، ہم اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ہمارے لیے رہنمائی ہے ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سے متعلق تو ہے، لیکن پھر اس کا ایک بڑا حصہ ہم سے بھی متعلق ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی یہ خود تمہارے اوپر ہی پڑے گی، یعنی اس کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے۔ یہ جو تمہیں اس وقت وقتی طور پر مہلت ملی ہوئی ہے، یہ جو تمہیں کچھ آسانی، آسودگی نظر آ رہی ہے، یہ ایک وقتی چیز ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ایک فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹنا ہوگا۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم تم کو بتا دیں گے، تم کو آگاہ کر دیں گے اس سے کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ آگاہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم تمہیں بتا بھی دیں گے اور اس کے بعد اس کے انجام سے بھی تمہیں دوچار ہونا ہوگا۔ جب تم کو
مشکل حالات میں پڑھ کر یہ احساس ہو گیا کہ تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اللہ کے آگے بے بس ہو، اللہ ہی ہے کہ جو تم کو اگر صحت دیتا ہے، آسودگی دیتا ہے، تو تمہارے لیے دنیا میں اپنے معاملات انجام دینے کا موقع ہوتا ہے. یہ سب کچھ جان لینے کے بعد جب تم دوبارہ آسانیوں کی طرف آتے ہو، مشکل سے نکل کر اللہ کی طرف سے تمہیں سہولت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، تو تم پھر بغاوت کرتے ہو، پھر تم سرکشی کرتے ہو. تو یہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کا جو نفع ہے، یہ تو ایک استعمال کے لیے، برتنے کے لیے ایک وقتی اللہ نے مہلت دی ہے، لیکن جب اس کے بعد تم اپنی سرکشی کے ساتھ ہماری طرف آؤ گے تو ہم وہ سب کچھ تم کو بتا دیں گے کہ جو تم کیا کرتے تھے، اور اس کے باوجود کہ تمہیں حقیقت معلوم ہو گئی تھی، تم بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا، یہ جس غفلت میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس طرح سے یہ اللہ کے پیغام کو نظر انداز کر رہے ہیں، انما مثل الحیات الدنیا، اس کی مثال ایسے ہے دنیا کی زندگی کی کہ جس میں یہ گھرے ہوئے ہیں. کمائن انزلناہ من السماء، جیسے کہ بارش ہو جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض، تو زمین کی نباتات اس میں خوب نکلی، یعنی زمین میں سبزہ فصلیں خوب بارش کے نتیجے میں نمایاں ہو کے سامنے آ گئیں. مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے کھاتے ہیں انسان بھی اور وہ بھی کہ جنہیں جانور کھاتے ہیں. یہ سب کا سب زمین سے نکلتا ہے. زمین ان کو انسانوں کی اور ان جانوروں کی ضرورت ان کے برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین جب اپنی رونق پر آ گئی. وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور زمین والوں نے اس بات کا گمان کیا کہ گویا کہ وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اتاہ امرنا، تو ان کے اوپر اچانک ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ آ گیا. لیلم و نہارا، رات یا دن میں کسی وقت. فجعلنا حصیداً، تو پھر ہم نے اسے کاٹ کر ڈھیر کر دیا. کألم تغن بالامس، گویا کہ وہاں کچھ بھی نہ تھا. یعنی دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے فصلوں کے ساتھ بعض اوقات معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اگتی ہیں، اگ کے وہ عروج کو پہنچتی ہیں، کٹنے کے قریب ہوتی ہیں. کسان، کھیتی والے، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ضرورتیں پوری ہونے والی ہیں کہ اچانک اللہ کی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے کہ وہ کٹ کے بالکل گویا کہ زمین پر بچھ جاتی ہیں، ڈھیر ہو جاتی ہیں، گویا کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح سے ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو صحت، جو کامیابی، جو ترقی حاصل ہوتی ہے وہ ایک وقتی ترقی، وقتی کامیابی ہوتی ہے. اس کو حاصل کر کے انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو گزار کے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. جہاں ہمیں عروج حاصل ہوا ہے اس کے بعد زوال بھی آ سکتا ہے. اس زندگی کے بعد ایک موت بھی آنی ہے. لیکن انسان جب اپنی کامیابی میں، مال کی ریل پیل میں،
شہرت میں اپنے تعلقات والوں کے درمیان ایک طاقت، ایک عزت کا اپنے اندر اپنے لیے احساس رکھتے ہوئے ان حقیقتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی ایک بڑی مشکل ہے کہ انسان جب ایسے موقع پر خوشی، اطمینان، سکون اور کامیابی کا تصور لیے ہوئے ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی تو نہ جانے اس کو کیوں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا ہی رہے، اس پر کبھی زوال نہیں آئے۔ یعنی انسان تاریخ سے واقف ہوتا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے وہ بہت سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، بہت سے کامیاب لوگوں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اپنے معاملے میں جب اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ کسی کو کھاتے میں نہیں لاتا اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کی ایک مثال پیش کی کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے زمین تم دیکھتے ہو کہ لہلہاتی فصل اگتی ہے لیکن اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کی زندگی کا بھی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں، ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ قرآن کا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غور کرنے کے لیے تیار ہیں، جن لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی ہی کی کامیابی ہی کو اپنا مقصد اور نصب العین بنائے ہوئے ہیں، تو انہیں کبھی اللہ کی طرف سے آنے والی نشانیاں، ہونے والے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نہیں۔ وہ نشانی مانگی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں کہ جن کا تجربہ انسان کو ہوتا ہے دنیا میں، لیکن انسان ان سے سبق حاصل نہیں کرتا اور وہ اپنی ترنگ میں، اپنے انکار کے جوش میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ ہونے والی ہے تو ہمیں ذرا اس کی نشانیاں تو دکھائیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی لوگوں، اس دنیا کی زندگی کے فریب میں نہ رہو، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس میں اگر تم پھنس گئے تو پھر تم کبھی اس زندگی کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو سکو گے کہ جو اصل کامیابی کی زندگی ہے۔ اور اللہ اپنے پیغام، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے تمہیں اس سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے کہ جو اصل ہمیشہ کے رہنے والی زندگی ہے۔ فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس کے لیے وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ اس سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن کے بارے میں وہ پسند کرتا ہے، جن کو وہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اب قرآن مجید نے یہ بات کر دی تو قرآن مجید نے یہ بات کئی جگہ پر کی ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کسی ایک جگہ سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی کنفیوژن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنی اس بات کو جگہ جگہ پر واضح کیا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو کہ جو ہدایت کے مستحق بنتے ہیں، جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، جنہیں ہدایت میں دلچسپی ہے، جو اس دنیا کی زندگی کے ان سوالات کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں کہ جو سوالات انسان ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ ہر انسان کے لیے اس کی زندگی میں نمایاں طور پر آتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جاننے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ دلچسپی لیتے ہیں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر بات کو سمجھنے کے لیے کچھ دنیاوی رکاوٹیں آئیں گی تو وہ ان کو عبور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔
تو اللہ جب یہ فرماتا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جو سیدھے راستے کے مستحق ہیں، اور اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے، انہی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بات یہاں اس لیے اس طرح سے بیان کی گئی کہ یہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو ہدایت ملنی چاہیے اور فلاں کو نہیں ملنی۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے، جس کے بارے میں اس کا علم، اس کی حکمت اس بات کو طے کرتی ہے کہ یہ مستحق ہے، اسی کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں کہ جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، جو ہدایت کے طالب بنتے ہیں، جو ضد میں مبتلا نہیں ہوتے، جو جب ان کے سامنے کوئی سچی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بات میں وزن ہے، دلیل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کی رونقوں اور اس میں موجود ٹیمپٹیشنز اور لالچوں کے پیچھے اتنے پڑ گئے ہیں کہ وہ صحیح بات کے بارے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جو صحیح بات کے جاننے میں اتنے انٹرسٹڈ ہیں، ان کی اتنی توجہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے فائدوں کو نظر انداز کریں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ دعوت دے رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اور اس سلامتی کے گھر، آخرت کی کامیابی کے گھر کی طرف وہ رہنمائی انہی کی کرتا ہے کہ جو ہدایت کے طالب بنتے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اور مزید بھی، یعنی وہ اس دنیا میں بھلائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید بھلائی کی توفیق دیتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان لوگوں کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت چھائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک منفی طریقے سے بیان کیا گیا کہ ان کو اللہ کے ہاں کیا کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کامیابی کے راستے کو اختیار کیا، ایک تو ان کو اللہ کی طرف سے وہ جنت ملے گی کہ جس میں نعمتیں ہوں گی، اطمینان ہوگا، راحت چین ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی۔ وہ تو قرآن نے بہت بیان کیا ہے، لیکن قرآن ایک اور بات بھی کرتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ان کی ایک بڑی کامیابی یہ بھی ہوگی کہ یہ وہاں کی ذلت سے بچ جائیں گے، آخرت میں رسوائی سے بچ جائیں گے۔ تو یہاں اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے بہتری کا رویہ اختیار کیا، بھلائی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے اچھائی ہوگی، اچھا انجام ہوگا، اور مزید بھی ان کو ملے گا۔ اور وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہرے، ان کے اوپر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ جس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ ہوں گے کہ جو اتنے بد نصیب ہوں گے کہ جو اس برے انجام سے دوچار ہوں گے جس سے یہ خوش نصیب لوگ بچ جائیں گے۔ فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ تو اس کے برابر ہی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کرے گا تو اس کو پھر اسی کے برابر حصہ ملے گا۔ اس دنیا میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ برائی آپ کو برائی محسوس ہوتی ہے اپنے ضمیر میں،
اپنی فطرت میں برائی میں کوئی آپ کو تکلیف نہیں ملتی، فزیکل پین نہیں ہوتا، برائی میں پریشانی اتنی نہیں ہوتی، بس برائی آدمی کو پنچ کرتی ہے۔ اگر انسان کے پاس ضمیر ہے، اگر انسان محسوس کرنے کے لیے تیار ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو برائی کرتے ہیں ان کو برائی کا بدلہ ملے گا ویسا ہی۔ اس دنیا میں تو وہ صرف ایک ضمیر کے اندر کی ایک بے چینی ہے، لیکن آخرت میں وہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ وہ جیسے مثال دی نا قرآن مجید نے کہ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا۔ تو اصل میں غیبت کرتے ہوئے تو آدمی ایسا نہیں محسوس کرتا، وہ تو مزے کر رہا ہوتا ہے، وہ تو ایک گھٹیا قسم کی انجوائمنٹ میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو اس کی شکل ہے اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ اصل میں وہ ہے۔ اگر اس کو فزیکلی نمایاں کر دیا جائے تو اصل حقیقت وہ ہے۔ تو آخرت میں کیا ہوگا کہ جو اچھائی ہے جو یہاں انسان اپنا اصل بدلہ ظاہر کریں گے۔ تو فرمایا کہ جزاء سیئۃ بمثلھا، جو برائیاں ہیں، برائی ہے، اس کا بدلہ اس کے برابر ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا کہ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے اوپر ذلت چھائے گی، یعنی وہ ان کے چہروں سے بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ اب ذلیل اور رسوا۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ آج میری گھڑی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور خیال کرو اس دن کا کہ جس دن ہم جمع کریں گے ان کو سب کے سب کو۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو لوگ کچھ معبودوں کی عبادت کرتے تھے، وہ معبود وہ بھی تھے کہ جو ان کے گمان کے مطابق وہ بزرگ تھے کہ جو اپنی موت کے بعد ان کے خیال میں بہت سی خدائی ان کے اندر خوبیاں، اوصاف اور طاقتیں آ گئی تھیں، جنات بھی تھے، فرشتے بھی تھے، تو وہ اپنے اپنے وہم، اپنے گمان، اپنے خیالات کے مطابق ان کو پوجتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے تھے، اور اس میں ان کا جو مقصد ہوتا، اس میں جہاں دنیاوی مقاصد ہوتے کہ ان کو کاروبار میں کامیابی حاصل ہو، اولاد نصیب ہو، فلاں فلاں چیز ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ایک اپنے اندر خیال رکھتے کہ یہ آخرت جو معلوم نہیں آنے والی ہے کہ نہیں آنے والی، لیکن اگر آ گئی تو یہ ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ ان شرکاء کو اللہ کے پاس براہ راست رسائی حاصل ہے اور یہ اس کے چہیتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ اس امید پر زندگی گزار رہے تھے، من مانی یعنی غیر اخلاقی، زیادتی، ظلم پر مبنی، حرام خوریوں پر مبنی، وہ یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن کچھ اپنے ان جھوٹے خداؤں کو کہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا تھا، ان کو بھی کچھ دے دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے طور پر وہ جہاں ان کے آگے جھکتے وہیں ان کے نام پر بہت سی وہ خرچ کرتے، انفاق کرتے ان کو راضی کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے،
ان کو پہلے روکیں گے اور پھر ان کو الگ الگ کر دیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو وہ پوچھتے تھے وہ شرمندہ ہوں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں انہوں نے ایک وہ ذریعہ بنایا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حالانکہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، ہم نے ان کو کب کہا تھا کہ یہ ہماری پرستش کریں. تو فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے گواہی دینے کے اعتبار سے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ہم غافل تھے. سو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، وہ اس سے بالکل بے خبر ہے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، فرمایا کہ اس وقت ہر شخص اپنے عمل سے دوچار ہوگا، اپنے عمل کو فیس کرے گا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی وہ جھوٹ گڑھا کرتے تھے وہ سب کچھ ان سے دور ہو جائے گا، وہ ان سے جاتے رہیں گے. یعنی جو دوسرے معبود بنا کر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ اللہ کے علاوہ اور شرکا بھی ہیں، وہ ان سے الگ ہو جائیں گے، وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے. ان کا وہ گمان، ان کی وہ خوش فہمی کہ وہ ان کے ذریعے سے بچا لیے جائیں گے، وہ سب کا سب بیکار ملیہ میٹ ہو جائے گا. ایک مرتبہ پھر جو ہم نے آج کی آیات پڑھی ہیں میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آیت نمبر 20 سے ہم نے سورہ یونس کی آغاز کیا آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتری ان کے اوپر یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی جانب سے. فقل انما الغیب للہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. فانتظروا، تو تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو رحمت کا مزہ اس کے بعد کہ اس کو وہ تکلیف آتی ہے کہ جو اس کو پہنچتی ہے. اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیات نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بہانے کرنے لگتا ہے. قل اللہ اسرع مکرا، ان سے کہہ دو کہ اللہ اپنے ہیلوں میں، اپنے چالوں میں بہت جلدی کرنے والا ہے. انا رسولنا یکتبون ما تنکرون، ہمارے رسول فرشتے لکھتے ہیں جو کچھ بھی تم چالیں چل رہے ہو، خفیہ ہیلے کر رہے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے کہ جو تم کو لے جاتا ہے، سفر کراتا ہے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتی پر سوار ہوتے ہو. وجرینا بہم بریح طیبہ، اور وہ لوگوں کو لے جاتی ہیں موافق ہوا کے ذریعے سے. وفرحوا بہا، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. جاءت ریح عاصف، تو کیا ہوتا ہے کہ آتی ہے ان پر تیز ہوا. جاءہم الموج من کل مکان، اور ان کو ہر طرف سے لہریں موجیں اٹھنے لگتی ہیں. وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ گمان کرتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ وہ طوفان میں گھر گئے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. لئن انجیتنا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو نجات دی،
من حاضی اس عذاب سے لنکونن من الشاکرین تو ہم لازماً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں، فساد مچانے لگتے ہیں بغیر استحقاق کے. یا ایھا الناس اے انسان انما بغیکم علی انفسکم یہ تمہاری سرکشی اس کا نتیجہ اس کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے. متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا نفع کچھ تھوڑا بہت حاصل کر لو. ثم الینا مرجعکم پھر ہماری ہی طرف لوٹنا ہوگا تم کو. فننبئکم بما کنتم تعملون پھر ہم تم کو بتائیں گے آگاہ کریں گے ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا کماء یہ جس چیز نے ان کو غفلت میں ڈالا وہ اصل میں یہ دنیا کی زندگی ہے. تو دنیا کی زندگی اس کی مثال تو ایسے ہے کہ کماء انزلناہ من السماء کہ جیسے بارش ہو کہ جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض تو زمین کی فصلیں نباتات اس سے خوب نکلی. مما یاکل الناس والانعام جن میں سے انسان بھی اور چوپائے جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها یہاں تک کہ جب زمین اپنی رنگینی اپنی رونق پر آ گئی. وزینت اور اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو گئی بناؤ سنگھار اس نے کر لیا. وظن اہلها انہم قادرون علیہا اور وہ خیال کرنے لگے کہ وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اتاہا امرنا تو آ گیا ہمارا فیصلہ. لیلن او نہارا اچانک رات کو یا دن کے وقت. فجعلناها حصیدن تو ہم نے اس کو بنا دیا کٹی ہوئی کاٹ کر اس کو ڈھیر کر دیا. کأن لم تغن بالامس گویا کہ وہاں اس سے پہلے کل کو کچھ تھا ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات اسی طرح سے ہم آیات کو واضح کرتے ہیں. لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. یعنی تم اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو اور اللہ ہمیشہ کی سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور وہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کا انجام بھلا ہے اور اس سے بھی زیادہ ان کو ملے گا. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ان کے اوپر نہیں چھائے گی نہ سیاہی اور نہ ہی ذلت. اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائی کمائی برے اعمال کیے. جزاء سیئۃ بمثلہا تو برائی کا بدلہ تو اسی کے برابر ہے. وترہقہم ذلہ اور ان پر ذلت چھائی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم انہیں اللہ سے کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما ان کا حال یہ ہوگا کہ گویا کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر اندھیری رات کے ٹکڑوں ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں نے ڈھانک لیا ہو. اولئک اصحاب النار یہ لوگ ہوں گے کہ آگ والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور اس دن کو خیال کرو کہ جس دن ہم ان کو جمع کریں گے سب کے سب کو. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر ہم کہیں گے ان سے کہ جنہوں نے شرک کیا. مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ رک جاؤ تم بھی اور تمہارے شرکا بھی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ تو ہم ان کے درمیان حائل کر دیں گے فاصلہ کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ پھر کہیں گے ان کے شریک ما کنتم ایانا تعبدون تم
ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہنالک، بے خبر ہوا کرتے تھے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ اللہ اپنے مولائے حقیقی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ فضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو جھوٹ انہوں نے گڑھ رکھے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو دوزخ کا بھی ایک کانسیپٹ جو ہے اس میں بھی دو چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ اس کو مٹیریلی دیکھتے ہیں کہ ایکچولی وہاں پر ایک الاؤ جل رہا ہوگا، پیپل ول بی تھرون ان سائڈ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی آگ ساتھ لے کے جائے گا۔ تو آپ کے خیال میں یہ دوزخ کا کیا بیسک کانسیپٹ جو ہے اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ میرے خیال میں دونوں باتیں ایک ہی ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ ہے کہ جو قرآن مجید نے شروع میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان کر دی ہے کہ جو حقیقتیں غیب میں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈسکرائب کیا ہے ان آیات میں کہ جو متشابہات، جو میٹافوریکل ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو راسخون فی العلم ہیں، علم میں پختہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ بیان کیے گئے، یعنی جو کچھ بیان کیا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس کی حقیقت کو جاننے کے درپے نہیں، یعنی وہ جو کہا نا کہ ان کی تعبیر کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے، اس لیے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس لیے کہ ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ اصل میں انہی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے، اور وہ یہ کرتے ہیں حقیقت کو جاننے کے لیے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اس کو جاری رکھتے ہیں، اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کا انجام برا ہو۔ اس برے انجام کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب، جو الفاظ اختیار کیے ہیں، ان کو خود بتا دیا ہے کہ یہ متشابہات ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ ایسے ہی بتا دیا ڈرانے کے لیے، نہیں، وہ حقیقت ہے، لیکن اس کی اصل شکل کیا ہوگی یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہیں جان سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دنیا کو ہم نے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمارے پاس ہماری ووکیبلری میں الفاظ ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زبان، عربی زبان اور اس زمانے میں جو لوگوں کے اپنے تصورات اور امیجنیشن تھی، اس کے مطابق اس کو ڈسکرائب کیا۔ تو یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی کہ وہاں یہ سب کچھ ہوگا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، تو حقیقت میں دونوں ایک ہی بات ہے کہ انسان کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، تو وہاں اس کا انجام برا ہو یا اچھا، وہ اصل میں اس کے اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ ہوگا، سوائے اس کے کہ قرآن مجید نے جنت والوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو کچھ دے گا وہ ان کے اپنے عمل کے اچھے نتیجے سے کہیں زیادہ، اس کی رحمت، اس کی عنایت، اس کی مہربانی ہوگی کہ جو ان کو مزید بہتر شکل میں ملے گی۔ میزبان کرنل خضر صاحب کے
ایک تاریخی فیصلے کے مطابق جو پچھلی مرتبہ انہوں نے کیا تھا. اب اگلا سوال یہاں سے ہم لیں گے. یاد ہے آپ کو؟ لگ رہا ہے کوئی سوال ہو. Please tell me, how does one deal with the pain of losing a loving sister? How does one cope with the unbearable grief? ان کی ہمشیرہ ابھی چند دن پہلے اللہ کو پیاری ہوئی ہیں. ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ شخص کہ جو اللہ کے پیغام سے واقف ہے, جو اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہے, یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کسی عزیز کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر غمگین نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ وہ اپنے اندر ہمدردی رکھتا ہے, دوسروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, دوسرے آپ کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہم کو یہ اطمینان بھی دلایا ہے کہ یہ جدائی انشاءاللہ ایک وقتی جدائی ہے. اس جدائی کے بعد دوبارہ ملاقات ہونی ہے. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی کہ جو جانے والے ہیں, جانے والی ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے حساب کتاب میں عنایت فرمائے گا, کامیاب کرے گا. اور ہم اپنے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں کہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ پھر ان سے دوبارہ ملاقات کا موقع دے. تو اصل میں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ کسی عزیز کی موت پر کیسے برداشت کرتے ہیں, سوائے اس کے کہ آدمی ڈھیٹ ہو جائے, وقت گزر جائے. اور ظاہر ہے وقت بڑا برہم ہوتا ہے. ہمیں تو اللہ نے یہ بات سکھائی ہے کہ ہم جانے والے کے لیے دعا کریں اور یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے ایمان اور نیک عمل کے ساتھ کامیاب ہوں گے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا. تو بس دعا کریں اور اپنے معاملے میں کوشش کریں کہ جب تک زندگی کی مہلت حاصل ہے اس میں بہتر سے بہتر رویہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے, صبر دیتا ہے. کوئی تکلیف اس دنیا کی, کوئی رنج, کوئی غم انبیریبل نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش سے گزارنے کے لیے مختلف مراحل ہیں, مختلف سٹیجز ہیں, مختلف واقعات ہیں جن سے انسان دوچار ہوتا ہے. اور ان میں سے ہر ایک میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت, کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو, وہ اللہ سے جڑے, وہ اپنے کوتاہیوں کو دور کرے. ظاہر ہے کہ اگر زندگی ایک ہی طرح کی یکساں ہو تو پھر انسان کبھی اللہ کی طرف شاید کم ہی رجوع کرے. یہ دنیا میں جو اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ کبھی کوئی جاتا ہے, کبھی کوئی جاتا ہے, جاننے والے عزیز بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں ہمیں اس دنیا کی بے ثباتی, اس دنیا کے فانی ہونے کا ایک پیغام ہے اور اس پر توجہ کرنی چاہیے. باقی ظاہر ہے کہ جو غم ہے وہ دھیرے دھیرے ہی ختم ہوتا ہے. اور اگر انسان اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا شروع کر دے تو پھر وہ جلد ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اس میں مصروف ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. کچھ لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں, کچھ لوگ ذرا کم ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمت حوصلہ دے ہی دیتے ہیں. آپ کا جاپان کا کیسا رہا, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جاپان میں نے 10 دن گزارے. جاپان میں میں نے 10 دن گزارے. جاپان ظاہر کہ ایک بڑا ترقی یافتہ ملک ہے, لوگ بڑے ڈسپلنڈ ہیں, بہت صاف ستھرے ہیں اور بڑے ان کے اندر ایک عاجزی, انکساری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ان کے لیے اسلام کے پیغام کو سمجھنا اور اس کے قریب آنے کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے کہ یہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اچھا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی روشنی رہنمائی کو پانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ مگر میں نے وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتایا کہ بھائی یہاں مجھے جو امید ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ مسلمان کہ جاپانی جنرلی اسپیکنگ اچھے لوگ ہیں، اور جو لوگ اپنی فطرت میں اچھے ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیغام کو قبول کرنے کی بہت صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری جاپان میں جو امید کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی اور مسلمان جب جاپان جاتے ہیں تو انہیں وہاں سیٹل ہونے کے لیے سرکاری طور پر وہاں کی خواتین سے شادی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ جاپان کے داماد بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ خاندان بن جائے تو اس کے بعد اگر آپ صحیح رویہ اختیار کریں تو اس کا بڑا موقع ہوتا ہے کہ آپ بات کو پہنچا سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے ان میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ وہ جو ایک رکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز میں نے یہ بھی دیکھی کہ میں تو جاتے ہوئے پریشان ہو رہا تھا کہ میں جاؤں گا تو ایک اجنبی ماحول میں جہاں میں ان کی زبان نہ بول سکتا ہوں نہ وہ میری زبان سمجھ سکتے ہیں تو کیا ہوگا۔ لیکن پاکستانی جو وہاں آباد ہیں اور مسلمان کچھ ہی عرصے کے بعد جاپانی سیکھ لیتے ہیں اور بڑی فلوئنٹلی بولتے ہیں۔ تو یہ تین بہت پازیٹیو وجوہات ہیں جس سے کہ احساس ہوتا ہے کہ وہاں ایک امید ہے کہ پیغام پھیلے گا۔ لیکن تین ہی بڑی رکاوٹیں ہیں جس سے کہ یہ امید کچھ دھیمی، مدھم اور کچھ کم ہو جاتی ہے۔ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہاں جھگڑے ہیں، بعض مسجدوں پر ایسے ہی قبضے ہوئے ہیں جیسے یہاں ہوتے ہیں، اور ایک مسجد میں مجھے ایک ہی جمعہ پڑھنے کا موقع ملا، اوساکا کی ایک مسجد تھی جس میں ایک پاکستانی کوئی خطیب امام صاحب تھے کہ جو خطبہ تقریر کر رہے تھے، جاپانی میں کر رہے تھے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہال ماشاءاللہ بھرا ہوا تھا، نوجوان بھی تھے، نو مسلم بھی تھے، لیکن وہ آدھے گھنٹے کی تقریر میں کہ جس میں تھی جاپانی میں مگر کبھی کبھار اردو اور انگریزی کا بھی کچھ نہ کچھ تڑکا ہوتا تھا، اس کا موضوع از اول تر آخر داڑھی تھا۔ داڑھی مرد کی کیسی ہونی چاہیے، کتنی لمبی ہونی چاہیے، اس کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے، جو داڑھی نہیں رکھتے وہ ان کے کیا مسئلے ہیں، پرابلم ہے، اینڈ سو آن۔ تو میں اس خطبے کو سن کے ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ تو ایک تو یہ پرابلم ہے، پرابلم نمبر 1۔ دوسری پرابلم یہ ہے کہ وہ بات کہ جو میں پازیٹیولی بیان کی ہے کہ ان کی خواتین سے شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں ایک امکان پیدا ہوتا ہے، وہی امکان اصل میں نیگیٹو بھی ہے کہ بہت سے لوگ انفارچونیٹلی مقامی خواتین سے شادی کرنے کے بعد جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہاں سیٹل ہونے کی فارملی، تو وہ ان کو ابینڈن کر دیں۔ اس سے زیادہ گھٹیا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ضرورت کے لیے اپنی سرکاری ادھر شادی کرتے ہیں اور ادھر پاکستان میں بھی کر لیتے ہیں اور ان کو بتاتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ادھر کرتے ہیں، ان کو لے آتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو
ان جاپانی خواتین کا ایک گروہ بن چکا ہے کہ جو ان تجربات سے گزر چکی ہیں، اور وہ ابھی کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ وہ باتیں کرتی ہیں، انہوں نے مہم شروع کر دی ہے، which obviously is so very unfortunate. بہرحال مجھے جہاں کہیں موقع ملا میں نے اس بات کو کوشش کی کہ میں نمایاں کروں کہ یار، اور میں وہاں لوگوں کو اس بات کو سوچنے پر مجبور کرنے کی ایک کوشش کرتا تھا کہ آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ مانیں نہ مانیں، آپ اس معاشرے میں اسلام کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں. تو یہ لوگ ظاہر نہ اسلام کو جانتے ہیں نہ حضور کو جانتے ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں. تو آپ جو کچھ بھی کریں گے ان کے ذہن میں جو بات آئے گی وہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بد اخلاقیاں یہاں ہیں بہت سے لوگ وہاں بھی نہیں چھوڑتے. سو یہ ہے، مگر ظاہر ہے کہ جاپان ایک بڑا شاندار ملک ہے. اور ایک میں نے وہاں جو چیز محسوس کی وہ یہ تھی کہ پہلے دن جب میں صبح نکلا تو گوروں کے ملک میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ادھر ادھر جاتا ہے تو خود ہی لوگ آپ کو گڈ مارننگ، ہلو، واٹ اے گڈ ڈے، اس طرح کرتے ہیں، تو آپ کو بھی عادت ہو جاتی بغیر وجہ کے. تو میں نے اس طرح کی حرکت وہاں کرنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کوئی بھی لفٹ نہیں کرا. میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں اور وہ اس ناراض سے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے. 3 4 5 کو کیا تو میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا. تو میں نے جب کسی سے مسلمان کو اگر کہا فار گاڈ سیک یہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں، دے ڈونٹ لائک اٹ. آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہو گیا ہے بزنس کا یا کوئی اور تو بہت اچھی طرح پیش آئیں گے. لیکن یہ کہ آپ خواہ راہ چلتے آپ ان کو مسکرا کے دیکھ رہے ہو، کوئی کہہ رہے ہیں وہ کنزرویٹو لوگ ہیں، ٹریڈیشنل لوگ ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا چکر ہے، یعنی اتنا بڑا فرق. تو میں نے غور کیا کہ جاپانیوں نے کام کیا ہے جو ہم نے نہیں کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ میں کافی عرصے تک بڑا علمبردار رہا ہوں، لیکن اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں. جاپانیوں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی اور دوسری زبان کو آنے نہیں دیا. زبان صرف زبان نہیں ہوتی، زبان پورا کلچر ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پتہ نہیں انگریزی اس کو آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اردو کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. اور ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری روایات وہ ایک بڑے طبقے میں وہ خاتمہ ہو چکا ہے اور وہ اسی ذہن سے سوچتے ہیں. یہ ایک بڑا کمال ہے ان کے. کہتے ہیں کہ ہر اچھی کتاب اس کا فوراً ترجمہ ہو جاتا ہے. یعنی میں نے بھی جو ایک وہاں لیکچر دینا تھا اس کا ترجمہ پہلے ہو چکا تھا. اور وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ان کے اندر ایک خوبی ہے. ایک اچھی پازیٹیو بات یعنی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اس کی کنفرمیشن مجھے ملی کہ یہ جو سونامی کے زمانے میں آیا تھا اور ان کے نیوکلیئر جو پلانٹ تھا اس کو نقصان پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں ارد گرد کے انوائرنمنٹ میں بھی اس کے نتائج تھے جو خطرناک تھے. لوگ ظاہر وہاں سے نکل گئے. تو وہاں خاص طور پر مسلمان جا کے انہوں نے اس پہلو سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، مسلمان کام کر سکتے ہیں. سو اچھے امکانات بھی ہیں اور کچھ بری خبریں بھی ہیں، دونوں طرح کی چیزیں. سوسائڈ کا ریٹ ادھر اس کی وجہ سے کہ وہ بہت سینسٹیو. جی مطلب جس طرح یہ انڈو پاکستان میں لو اسٹوریز چلتی ہے نا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھی. مطلب 2 منٹ سے پہلے سوچے سمجھے بغیر دے فال ان لو ود انادر ہیومن بینگ، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اور پھر وہ اس کو اپنے دل اور دماغ پہ اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ زیادہ تر سوسائڈ کی وجہ یہ بھی تو یہ بھی وہی چیز ہے نا کہ جس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھو زندگی ایک بڑی نعمت ہے. ریلیجیسلی
سی وہ تو بہت زیادہ ملٹیپل گاڈس کا بلیف کرتے ہیں. ہاں وہ بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ریلیجن سے ویسے جنرلی اسپیکنگ کچھ دوری ہے. ایک یہ بھی چیز ہے کہ چونکہ وہ بیسیکلی سیریس لوگ ہیں تو وہ آپ کی بات سنتے ہیں. مجھے 2 جگہوں پر جاپانیوں نے یعنی سوال کیے جو جاپنیز مسلمان ہو چکے تھے، ایک خاتون نے اور ایک مرد نے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں یہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں. تو یہ ظاہر ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے. خیر میں نے ان کو اپنی بات بیان کی اور میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں اس کے حالات کے مطابق طے کرے گا. اگر کسی نے کسی سچائی کا انکار کیا جان بوجھ کر تو وہ پھر اس کے لیے جواب دہ ہوگا، پکڑا جائے گا. لیکن یہ بات کہ کسی کو پیغام ہی نہیں پہنچا اور وہ اس کے کہ جو ہے ہمارے کلمے کے بغیر مر گیا تو جہنم میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں، یہ مسلمانوں کی کچھ ہیں پرابلمس کہ جس میں وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے بس کسی طرح سے کلمہ پڑھ لے باقی سب کام ہو جائے گا. یہاں انہوں نے کہا جی کہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ ٹائم ہے ہمارے پاس. I see people who do not want to listen but are channeling their energies, supposedly seeking guidance, but are in denial and not aware of it. How to help them? دیکھیں جی، لوگوں کو ہیلپ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، اور اگر وہ سننے کے لیے تیار ہوں تو ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہدایت کے لیے اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے. یہ کتاب محفوظ ہے، یہ کتاب واضح ہے. اس کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے. باقی تمام دوسری چیزیں اس کے تحت ہیں، اس کے ذیل ہیں، اس کی فٹ نوٹ ہیں. یہ ہے کہ جو فرقان ہے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی سورس ہے. تو لوگوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے ان کے لیے. زیادہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. بحث میں پڑھنے کے نتیجے میں بات بجائے اس کے کہ سلجھے مزید الجھ جاتی ہے. انسان بھی ظاہر ہے، ہم سب کے اندر ایک ایگو ہے، ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت بات آپ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھانے سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. انسانوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے، انسانوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے، حالات کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ آپ خود کسی کو نہیں بدل سکتے. آپ کا کام بدلنا ہے بھی نہیں، آپ کا کام بات پہنچانا ہے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ نصیحت کرنے والے، یاد دہانی کرنے والے ہیں، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے، زبردستی کرنے والے نہیں. جی جی پلیز. سورہ نمبر 80 جو ہے سورہ باسا، اس کو تھوڑا سا کائنڈلی ایکسپلین کر دیں گے کہ کیا پہلی 10 آیات یعنی عبسہ و تولا میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو پس منظر میں رکھ کے یہ بات واضح کی ہے کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور آپ کے بعد آپ ہی کی طرح جو اس دین کے پیغام کو پہنچانے کے ذمہ دار بنتے ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ دین کے پہنچانے کی ذمہ داری انہی لوگوں تک پہنچانے کی ہے کہ جو جاننا چاہتے ہیں، جن کے اندر بات سمجھنے کے لیے میلان ہے، انکلینیشن ہے. وہ لوگ کہ جو متکبر مغرور ہیں، اپنی دنیاوی کسی
منصب کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اصل توجہ ان کی طرف کرنی چاہیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں اور جو اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ، علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان 10 آیات میں اصل میں ایک خاص واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنا کر اس حقیقت کو سمجھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ کہ جو تکبر میں مبتلا ہو کر ہمارے پیغام کو سمجھنے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ تکبر ایک بے بنیاد چیز ہے، اس کی بیسس ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور وہ ایک حقیر بوند سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے وہ بھی اللہ کی عنایت مہربانی سے اس نے جو اس کا اہتمام بندوبست کیا اس سے ملتا ہے۔ تو یہ آخر کس بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی اس برائی کے غرے میں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو سورہ مبارکہ بنیادی طور پر یہ بات ہے، اور یہ آخر میں واضح کرتی ہے کہ لوگوں کا انجام فرق ہونے والا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو اس دن کی ہیبت کو، آنے والے عذاب کے سے پریشانی کی وجہ سے سب کو چھوڑ کر، سب کو فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں، چاہے بھائی ہوں، کچھ بھی ہوں، بہن بھائی۔ تو یہ بیان کیا ہے۔ یہ ایک اور سوال پڑھ سکتا ہوں میں یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کہ صوفی حضرات وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں لگتا، مگر اس کے خلاف کوئی سالڈ آرگومنٹ بھی نہیں ملتی۔ تھوڑا سا اگر بتا سکیں کہ وحدت الوجود کس طرح غلط ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح صحیح ہے۔ یعنی یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے وجود سے نکلا ہوا ایک حصہ کے جو تنزلات کا شکار کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا، اور اس دنیا میں اصل وجود ایک ہی ہے۔ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اصل میں حقیقت کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن مجید نے اسی طرح سے جو مسیحیوں نے ایک نظریہ اختیار کیا تثلیث کا، کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں تو 3 ہے مگر وہ 3 ایک ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے علاوہ بیٹا اور روح القدس، باپ بیٹا روح القدس، یہ 3 ہیں، لیکن یہ 3 نہیں، اصل میں ایک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ کائنات، یہ کچھ ہے تو ایک ہی لیکن بظاہر الگ ہوئی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہا کہ یہ بھی کفر ہے، وہ کفر ہے۔ اللہ کی ذات وہ اپنی جگہ پر الگ سے انڈیپینڈنٹ ایک حقیقت ہے جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، تمام اعلیٰ صفات اس کے اندر ہیں، وہ کسی اور کا پابند نہیں ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ہر کائنات کا دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اور اس نے اس کو بنایا ہے ایسے کہ وہ عدم سے وجود میں آئے، یعنی بدیع السماوات والارض۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی کے وجود سے نکلا ہوا کوئی حصہ ہے۔ یہ اصل میں وحدت الوجود جو ہے یہ ایک بنیادی طور پر فلسفیانہ ایک تعبیر ہے۔ مجھے تو کبھی یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے بات، لیکن کہتے ہیں کہ فلسفے میں یہ بات کچھ نہیں قبول کی جاتی کہ یہ جو دنیا میں ہم کو نظر آتے ہیں مٹیریل ورلڈ، یہ حادث ہے۔ حادث سے مراد یہ کبھی بنا ہے نہیں، یہ بھی اٹرنل، ہمیشہ سے، یعنی اس کو کہتے ہیں نا
قدیم ہاں ازل سے ہے. تو وہ جب آپ کے ذہن میں کوئی چیز بیٹھ جائے، جیسے مثال کے طور پر جو بہت زیادہ سائنس سے متاثر لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دنیا جن قوانین کے تحت چل رہی ہے، یہ قوانین تو ٹوٹ ہی نہیں سکتی. تو جب آپ کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے تو اس کو کیسے نکالیں؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. وہ بھی اصل میں دیکھیں کیا ہے کہ وہ بھی متشابہات میں سے ایک بیان ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی. اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہم اصل میں اس کی روح ہیں. نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ خوبیاں عطا فرمائیں کہ جس کے نتیجے میں خود قرآن اس کو واضح کرتا ہے کہ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. جب اس نے روح پھونکی تو اس نے پھر تمہیں عنایت کی آنکھیں دیکھنے کے لیے اور دل سوچنے سمجھنے کے لیے. جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور کان سننے کے لیے. تو یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوئیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے. سو وحدت الوجود کہ یہ کائنات ایک ہی وحدت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات ہمیں صوفیاء کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بتانی چاہیے تھی. اور اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن میں بار بار یہ بات بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ہم اس کے بندے ہیں. اس نے کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور اللہ الگ ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم الگ ہیں. یہ اس میں جو بات اس سے فرق بیان کرتا ہے اسے بتانا چاہیے کہ اس کی بات کیسے مانی جائے. ہاؤ ڈو آئی کیپ مائی سیلف بزی. اچھے کام کریں. اور آج ہی ہم ڈاکٹر امجد ثاقب سے مل کے آئے ہیں. وہ قوت کا زبردست کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہوں اور غریبوں کی مدد کے لیے اور اعلیٰ ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے آپ ان کے ساتھ شامل ہوں. بہت سے کام ہیں کہ جو کرنے والے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں اچھے کاموں میں، تو یہ جو ہے نا دنیا کی فرسٹریشنز، پریشانیاں، یہ آپ سے آپ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ جب بالکل فارغ ہوتے ہیں، ویلے، تو کوئی پریشانی نہیں بھی ہوتی تو پیدا ہو جاتی. دنیا میں جب آپ رہیں گے تو پریشانیاں تو ہوں گی، لیکن جب آپ ایک مقصد کے تحت زندگی گزاریں گے اور آپ با مقصد زندگی کے لیے کوشش کریں گے، اپنا وقت صرف کریں گے، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ اس سے بہت زیادہ متاثر نہیں. تو ٹائم ہو گیا، چلیں. سر یہ بہت زیادہ ہو گیا ٹائم. جی آج مجھے میل آئی سر جی سے الزبتھ خاتون ہے، her husband has died 10 years ago جی and she is now suffering from breast cancer. جی She is in the hospital and asked me, and of course my CEO also, both of us, she has asked us that she wants to donate $20 million اور وہ children جو farm ہیں، farm children, since she was also a farm, she doesn't have any kids, and she wants that it should be distributed in Pakistan. میرے کو ان کی صبح سے کنفیوز سر، اگر آپ میری بات مان لیں تو آپ کا بہت سا وقت بچ جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ خراب ہونے کے بعد اسی نتیجے پہنچیں گے کہ کس مصیبت میں پھنس گئے. یہ مجھے کو 5 سال پہلے آیا تھا.
بھائی وہ اگر آپ کو آمدی صاحب کی بات سے اتفاق نہیں ہے تو آپ اختلاف کر لیں، یہ ظاہر ہے ایک اوپینین ہے، انہوں نے اس کے دلائل دیے، لیکن اب وہ کہتے ہیں ایٹم بم کے خلاف ہیں. لیکن